بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے ایک پارٹ ہو چکا تھا، اس میں صفحہ نمبر 226 227 سے آج پڑھنا ہے۔ قالت، اس ناسک کی بیوی نے کہا، زعموا ان ناسکن، لوگوں کا گمان ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ ایک ناسک جمع نساک، جیسے پہلے بتایا عابد و زاہد، کان یجری علیہ، اس پر جاری ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، کانا فعل مضارع پہ داخل ہے، ماضی استمراری کا معنی دے گا۔ کان یجری علیہ، اس پر یعنی اس ناسک پر جاری ہوتا تھا، من بیت رجل تاجرین، ایک تاجر آدمی کے گھر سے، من بیت رجل تاجرین، رجل تاجرین یہ موصوف صفت ہے، اس کے بعد یہ مضاف ہے بیت، اور یہ دونوں مل کے اس کا یعنی موصوف صفت مل کر کے مضاف الیہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو من بیت رجل تاجرین، ایک تاجر آدمی کے گھر سے جاری ہوتا تھا، آتا تھا، فی کل یومن، روزانہ، فی کل یومن، روزانہ، رزقن، کیا آتا تھا؟ کھانا آتا تھا، طعام آتا تھا۔ ٹھیک ہے، لوگوں کا گمان ہے کہ ایک ناسک، اس کے یہاں ایک تاجر آدمی کے گھر سے فی کل یومن، روزانہ، رزقن، کھانا آتا تھا، من السمن والعسل، گھی اور شہد میں سے، وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْهُ قُوتَهُ وَحَاجَتَهُ، وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْهُ، اور وہ ناسک اس میں سے کھایا کرتا تھا، قوتہ، اپنی روزی، اپنا رزق، جتنا اس کو کھانا ہوتا تھا، وحاجتہ، اور اپنی ضرورت کو، یعنی ضرورت کے بقدر اس میں سے لے لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور وہ ناسک اس میں سے اپنی روزی، اپنا کھانا اور اپنی ضرورت کے بقدر لے لیتا تھا یا کھایا کرتا تھا، وَيَرْفَعُ الْبَاقِيَ، اور باقی کو اٹھاتا، رفع یرفع رفعان منے اٹھانا، وَيَرْفَعُ الْبَاقِيَ، اور وہ باقی کو اٹھاتا، وَيَجْعَلُهُ فِي جَرَّةٍ، اور وہ اس کو ایک مٹکے میں رکھ دیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، جرتن منے مٹکا، وَيَجْعَلُهُ فِي جَرَّةٍ، اور وہ اس کو یعنی اس کھانے کو، بچے ہوئے کھانے کو، فی جرتن، ایک مٹکے میں رکھ دیا کرتا تھا، فَيُعَلِّقُهَا فِي وَتِدٍ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ حَتَّى امْتَلَأَتْ، عَلَّقَ يُعَلِّقُ تعلیق، اس کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا۔ وتد جمع اوتاد، میخ، کیل، فی ناحیۃ البیت، گھر کے کونے میں، ناحیۃ جمع نواحی، گوشہ، کونا، حتی امتلأت، امتلأ یمتلئ امتلاء، اس کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، بھر جانا۔ ٹھیک، بھر جانا۔ فیعلقها، پس وہ اس مٹکے کو لٹکا دیتا تھا، فی وتدن، ایک کیل میں، ایک میخ میں، فی ناحیۃ البیت، گھر کے ایک کونے میں۔ ٹھیک ہے، حتی امتلأت، یہاں تک کہ وہ مٹکا بھر گیا۔ فبینما الناسک ذات یوم مستلقا علی ظہرہ، استلق یستلق استلاقا، اس کا مطلب ہوتا ہے چت لیٹنا۔ فبینما الناسک، تو اسی دوران ناسک، ذات یومن، ایک دن، مستلق علی ظہرہ، اپنی پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا، والعکازۃ فی یدہ، عکازۃ جمع عکازات، عکاکیز، لاٹھی، لکڑی۔ ٹھیک ہے، والعکازۃ فی یدہ، اور لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی، والعکازۃ فی یدہ، اور لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی، والجرۃ معلقۃ علی رأسہ، اور مٹکا اس کے سر پر لٹکا ہوا تھا۔ والجرۃ معلقۃ اگر پڑھیں گے تو معنی ہوگا لٹک رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اور معلقۃ اگر پڑھیں گے تو لٹکا ہوا تھا۔ والجرۃ معلقۃ علی رأسہ، اور مٹکا اس کے سر کے اوپر یعنی ٹھیک سر کے اوپر لٹکا ہوا تھا۔ فکر فی غلاء السمن والعسل، فکر، تو اس نے سوچا، غور و فکر کیا، فی غلاء السمن والعسل، گھی اور شہد کے ریٹ کے بڑھ جانے کے بارے میں، یا یہ کہہ سکتے ہیں ریٹ کے بارے میں، قیمت کے بارے میں۔ فکر فی غلاء السمن والعسل، تو اس نے گھی اور شہد کے قیمت کے بڑھ جانے کے بارے میں یا قیمت کے بارے میں سوچا۔ فقال، تو اس نے کہا، یعنی فقال فی نفسہ، اپنے جی میں کہا، کیا کہا؟ سأبیع ما فی هذه الجرۃ بدینار،
ان قریب میں بیچ دوں گا، باع یبیع بیعن میں نے بیچنا، ان قریب میں بیچ دوں گا، ما فی هذه الجرۃ جو کچھ اس مٹکے کے اندر ہے، ٹھیک ہے، سابیع ما ان قریب میں بیچوں گا، ما اس کو، فی هذه الجرۃ جو اس مٹکے کے اندر ہے، بدینار چند دینار کے عوض، چند دینار کے بدلے، واشتری بہ عشرۃ اعنز اور میں خریدوں گا بہ اس سے عشرۃ اعنز 10 بکریوں کو، ٹھیک ہے، عنزن کی جمع ہے اعنز، بکریاں، تو 10 بکریوں کو خریدوں گا، فیحبلنا ویلدنا فی کل 5 اشہر بطنا، فیحبلنا، دیکھیے حبلہ یا حبلت الانثى یحبل حبلا، حاملہ ہونا، ہی حابلۃ جمع حبلۃ وہی حبلہ جمع حبالی، ٹھیک ہے، فیحبلنا پس وہ بکریاں حاملہ ہوں گی، ویلدنا اور وہ بچہ دیں گی، ولد یلد بچہ دینا، ویلدنا اور وہ بکریاں بچہ دیں گی، فی کل 5 اشہر ہر 5 مہینے میں، ٹھیک ہے، فیحبلنا بطنن، اس کا ترجمہ اس کے ساتھ جوڑیں گے، فیحبلنا بطنن پس وہ بکریاں پیٹ سے ہوں گی، ویلدنا فی کل 5 اشہر اور ہر 5 مہینے میں بچے جنے گی، بچے دے گی، ولا تلبس الا قلیلا اور وہ بکریاں نہیں ٹھہریں گی، لبس یلبس لبسا میں نے ٹھہرنا، ولا تلبس اور وہ بکریاں نہیں ٹھہریں گی، الا مگر قلیلا تھوڑے ہی دن، حتی تصیر غنما کثیرتا یہاں تک کہ ان بکریوں سے بہت زیادہ بکریاں ہو جائیں گی، 10 بکریوں سے مزید بکریاں ہو جائیں گی، 30 40 50 100 200، ٹھیک ہے، حتی تصیرہ یہاں تک کہ ہو جائیں گی، غنما کثیرتا بہت ساری بکریاں، اذا ولدت اولادہا جب اولادہا نہیں اولادہا ہونا چاہیے، اذا ولدت اولادہا جب وہ بکریاں اپنے بچوں کو جنیں گی، ٹھیک ہے، اذا ولدت اولادہا، اگر ولدت اولادہا اگر اس کو فاعل بناتے ہیں تب معنی کیا ہوگا کہ جب ان 10 بکریوں کے بچے پیدا کریں گے، ٹھیک ہے، 10 بکریوں کے بچے جب بچے پیدا کریں گے تو مزید بکریاں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اذا ولدت اولادہا جب اس کے بچے مزید بچے جنیں گے، ثم حرز علی هذا النحو بسنین، دیکھیے حرز اس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، حرز الشیء حضر الشیء یحذر حذرا، تخمینہ لگانا، اندازہ لگانا، ثم حضر پھر اس نے اندازہ لگایا، علی هذا النحو اسی طرح سے، بسنین 2 سال کا، کہ 2 سال میں ہمارے پاس کتنی بکریاں ہو جائیں گی، فوجد ذلك اکثر من 400 عنز، فوجد ذلك تو اس ناسک نے اس کو پایا، اکثر من 400 عنز 400 بکریوں سے زیادہ، 400 400، ٹھیک ہے، اکثر من 400 400 سے زیادہ، فوجد ذالک تو جب اس نے حساب لگایا، اندازہ لگایا تو اس نے اس کو پایا، اکثر من 400 عنز 400 بکریوں سے زیادہ، فقال تو اس نے کہا، انا اشتری بہا میں ان بکریوں سے خریدوں گا، 100 من البقر 100 گائے، ان بکریوں کو بیچ کر کے، ٹھیک ہے، انا اشتری بہا میں ان بکریوں کو بیچ کر کے، 100 من البقر 100 گائے خریدوں گا، بکل 4 اعنز ثورا او بقرتا ہر 4 بکری کے عوض، بکل 4 اعنز ہر 4 بکری کے بدلے عوض، ثوراً ایک بیل، او بقرتن یا ایک گائے، واشتری ارضا وبذرا اور میں زمین خریدوں گا اور کچھ بیج بھی خرید لوں گا، ٹھیک ہے، واشتری اور میں خریدوں گا، ارضا کچھ زمین، وبذرا اور کچھ بیج، واستاجر استاجرہ مطلب ہوتا ہے کسی کو اجرت پر رکھنا، واستاجر اور میں اجرت پر رکھوں گا، کس کو، یہاں پہ دیکھیے فوٹو میں دکھا رہا ہے مٹکا کیسے لٹکا ہوا اس کے سر کے اوپر، اس میں پھوڑ دیا ہے، واستاجر اور میں اجرت پر رکھوں گا، اکرتن، دیکھیے اکرتن جمع آکار، اس کا مطلب ہوتا ہے عامل، کام کرنے والے، نیچے اس کا معنی دیا ہوا ہے یہاں پہ،
ٹھیک ہے، دیکھیے وَهُوَ الْعَامِلُ کام کرنے والا. تو میں وَأَسْتَأْجِرُ میں اجرت پر رکھوں گا اکرتن کام کرنے والے کو، وَأَزْرَعُ عَلَى الثِّرَانِ اور بیلوں سے کھیتی کروں گا. زرع و زرعن زراعت کرنا، کھیتی کرنا، اور سور کی جمع ہے یہ سیران. ٹھیک ہے، وَأَزْرَعُ عَلَى الثِّرَانِ اور میں بیلوں سے کھیتی کروں گا. وَأَنْتَفِعُ بِأَلْبَانِ الْإِنَاثِ وَنِتَاجِهَا انتفع ينتفع انتفاعاً میں نے فائدہ اٹھانا، وَأَنْتَفِعُ اور میں فائدہ اٹھاؤں گا بِأَلْبَانِ الْإِنَاثِ مؤنث کے دودھ سے، یعنی گایوں کے دودھ سے فائدہ اٹھاؤں گا، وَنِتَاجِهَا اور ان کی پیداوار سے، یعنی گایوں کے بچھڑوں سے. ٹھیک ہے، ان کے پیداوار سے، نتاج میں نے پیداوار، بچھڑے، تو گایوں سے اور گایوں کے دودھ سے اور ان کے بچھڑوں سے فائدہ اٹھاؤں گا. فَلَا يَأْتِي عَلَيَّ پس مجھ پر نہیں آئے گا 5 سنین 5 سال، الا مگر وقد اصبت من الزرع مالا کثیرا میں پا لوں گا. اصاب یصیب اصابتاً مطلب پا لینا، حاصل کر لینا. وقد اصبت مگر میں پا لوں گا، حاصل کر لوں گا، من الزرع کھیتی سے، مالا کثیرا بہت زیادہ مال. ٹھیک ہے، یعنی مجھ پر 5 سال بھی نہیں گزریں گے کہ میرے پاس بہت مال ہو جائے گا. فلا یأتی علیہ پس مجھ پر نہیں آئے گا 5 سنین 5 سال، الا مگر وقد اصبت من الزرع مالا کثیرا میں کھیتی سے بہت زیادہ مال حاصل کر لوں گا، بنا لوں گا. فابنی بیتا فاخرا بنا یبنی بنیانا، بنین بناء و بنیانا مصدر ہے بنانا. فابنی بیتا پس میں ایک گھر بناؤں گا، کیسے؟ فاخرا شاندار، پس میں ایک شاندار گھر بناؤں گا. واشتری اور میں خریدوں گا، اماء و عبیدا، اما امتن کی جمع، اما لونڈی، اماء و عبیدا لونڈیوں کو اور غلاموں کو، یعنی گھر پہ لونڈیاں بھی ہوں گی اور غلام بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، لونڈی اور غلام خریدوں گا. واتزوج امراۃ جمیلۃ ذات حسن اور میں شادی کروں گا امراۃ جمیلۃ ایک خوبصورت عورت سے، ذات حسن حسن والی، یعنی خوبصورت عورت. واتزوج امراۃ جمیلۃ ذات حسن اور میں ایک خوبصورت عورت سے شادی کر لوں گا. ثم تأتی بغلام سری پھر وہ عورت آئے گی لے کر کے، بغلام ایک بچے کو، یعنی اس عورت سے بچہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، اتا باصلہ کے ساتھ لے کر کے آنا. ثم تأتی پھر وہ عورت آئے گی بغلام ایک بچے کو لے کر کے. کیسے بچے کو؟ سریین، سریین جمع اسریہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں پانی کا گول، چھوٹی نہر، لیکن مرادی معنی لیتے ہیں مطیع و فرما بردار. ثم تأتی بغلام سریین پھر وہ عورت ایک مطیع و فرما بردار بچے کو لے کر کے آئے گی، یعنی جنے گی، پیدا کرے گی. نجیب، نجیب بھی اس کی صفت ہے، نجوبہ ینجب نجابتاً مطلب ہوتا ہے اپنے جسوں پر فضل و کمال میں فوقیت لے جانا. شریف الاصل ہونا، ٹھیک ہے، نیک خصلت والا ہونا، لائق ستائش ہونا، قابل تعریف ہونا. ثم تأتی پھر وہ عورت آئے گی بغلام ایک بچے کو لے کر. کیسا بچہ؟ سریین مطیع و فرما بردار، نجیب شریف النسل، شریف الاصل، ٹھیک ہے، فضل و کمال والا، نیک خصلت والا. فاختار له احسن الاسماء پس میں اس کے لیے بہترین ناموں کا انتخاب فرماؤں گا. اختار چننا، پس میں اس کے لیے بہترین نام چنوں گا. فاذا ترعرع جب وہ بڑا ہو جائے گا، پروان چڑھ جائے گا. ترعرع پروان چڑھنا، بڑا ہونا. ادبتہ تو میں اس کو ادب سکھاؤں گا. ادب یؤدب ادب سکھانا. واحسنت تادیبہ اور میں اس کو بہترین ادب سکھاؤں گا. ٹھیک ہے، واحسنت اور میں اچھا کروں گا، تادیبہ اس کے ادب سکھانے کو، یعنی اس کو اچھی تربیت دوں گا. واشدد علیہ فی ذلک اور میں اس پر اس سلسلے میں سختی برتوں گا. شدد علی سختی برتنا. واشدد علیہ فی ذلک اور میں اس پر اس سلسلے میں سختی برتوں گا. فإن یقبل منی اگر وہ میری جانب سے اس بات کو قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک. ٹھیک ہے، فإن
یقبل منی، اگر وہ میری جانب سے ان باتوں کو قبول کر لیتا ہے، ادب سیکھ لیتا ہے تو ٹھیک، وَإِلَّا نہیں تو ضربت رأسہ بہذہ العکازۃ ہکذا، نہیں تو میں اس کے سر پر ماروں گا بہذہ العکازۃ، اس لاٹھی سے، ہکذا اس طرح سے، اور اس نے کیا کیا، مار کر کے دکھایا، ٹھیک ہے، مارا اس نے۔ وَأَشَارَ بِيَدِهِ، اور اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، إِلَى الْجَرَّةِ، مٹکے کی طرف، جو مٹکا اس کے سر کے اوپر لٹک رہا تھا اس کی طرف، فَكَسَرَهَا، پس اس نے اس مٹکے کو توڑ دیا، فَكَسَرَهَا، تو اس نے اس مٹکے کو توڑ دیا، فَسَالَ مَا كَانَ فِيهَا عَلَى وَجْهِهِ، سال يسیل سیلن، اس کا مطلب ہوتا ہے بہہ جانا، فَسَالَ، تو بہہ گیا، ما، جو، کانا تھا، فیہا، اس کے اندر، اس مٹکے کے اندر، علی وجہہ، اس کے چہرے پر، ٹھیک ہے، فَسَالَ مَا كَانَ فِيهَا عَلَى وَجْهِهِ، تو جو کچھ اس مٹکے کے اندر تھا، علی وجہہ، اس کے چہرے پر، سالا، کیا ہو گیا، بہہ گیا۔ یہیں تک رہنے دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آگے بڑھیں۔